عزیز حاضرین جمعہ، اتنی بڑی کائنات میں پایا جانے والا ہر شخص ایسا ہے جسے صرف بنیادی طور پر ایک چیز کی ضرورت ہے، یعنی اس چیز کی تلاش میں دنیا کا ہر شخص سرگردہ ہے، اور وہ چیز ہے امن و آشتی، شانتی، اطمینان، چین اور سکون۔ کیونکہ جس سماج اور جس سوسائٹی میں امن اور سکون پایا جاتا ہے، جس گھر کے افراد اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتے ہیں، جہاں ہر طرف محبت اور پیار کے مظاہر دیکھنے کو ملتے ہیں، جہاں ہر طرف ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور بہی خواہی کا جذبہ پایا جاتا ہے، یقیناً ایسا سماج، ایسا معاشرہ اور ایسا طبقہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کے احسانوں تلے دبا ہوا ہے، کیونکہ دنیا کی وہ قیمتی ترین چیز، دنیا کی بہمولیہ چیز اس کے پاس ہے جس کے لیے ساری دنیا پریشان ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جہاں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، جہاں بدامنی کا ماحول ہے، جہاں لاقانونیت کا ماحول ہے، جہاں ڈر اور خوف کا ماحول ہے، جہاں لوگ ایک ایک رات کو ایسے گزارتے ہیں جیسی اس نے آخری رات گزارنی ہو، ہر ایک شخص اس بات کے لیے چنتت اور پریشان ہے، ہر ایک شخص اس بات کو لے کر ہمیشہ فکر مند ہے کہ اب اسے چین نصیب ہوگا، اب اسے سکون میسر آئے گا، اب وہ اطمینان سے اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھا پائیں گے۔ لیکن کسی بھی طرح سے ایسے سماج اور معاشرے میں امن اور سکون کا کہیں کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ یقینی معنوں میں اللہ رب العالمین کا عذاب اس بستی پر، اس علاقے پر، اس طبقے پر یا اس گھر پر ہے۔ یہی امن و امان ہے جس کی اہمیت آپ کے سامنے واضح ہوئی۔ اسی اہمیت کے مد نظر ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اہل و عیال کو بے آب و گیا وادی میں خانہ کعبہ کے پاس بسایا تو ایک ہی بات کی اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ رب العالمین اس بستی کو، اس شہر کو امن والا شہر قرار دے، امن والا شہر بنا دے، اس بستی کو تو امن و آشتی سے بھر دے، اس بستی کے لوگوں میں شانتی پیدا کر دے، اس بستی میں کہیں کوئی ہنگامہ نہ ہو، اس بستی میں کہیں کوئی بے چینی نہ ہو، اس بستی میں کہیں کوئی خوف نہ ہو، اس بستی میں کہیں کوئی دہشت گردانہ ماحول نہ ہو، اس بستی میں ہر طرف امن ہی امن، ہر طرف چین ہی چین، ہر طرف شانتی ہی شانتی ہو۔ اور دوسری چیز جو دعا مانگی اللہ رب العالمین سے ابراہیم علیہ السلام نے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اے اللہ رب العالمین اس بستی میں رہنے والے لوگوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما، پھلوں کی روزی عطا فرما۔ تو پتہ چلا کہ کسی بھی بستی کے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے یا کسی بھی بستی کی ترقی کے لیے دو بنیادی چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک چیز ہے امن و امان اور دوسری چیز ہے پاکیزہ روزی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی بات کا اعلان دوسری جگہ فرمایا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس خانہ کعبہ کے پالنہار کی عبادت کیجیے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی ہمیں اور آپ کو عبادت کرنی چاہیے۔ کون اللہ رب العالمین؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس اللہ رب العالمین کی عبادت کیجیے جو بھوک کی حالت میں آپ کو کھانا عطا فرماتا ہے اور خوف کے عالم میں آپ کو امن و شانتی نصیب فرماتا ہے۔ جس شخص کو بھی یہ دو چیزیں میسر ہیں، جو بھی شخص امن و امان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، یقینی معنوں میں دنیا کی تمام نعمتیں
اس کے دامن میں ڈال دی گئی ہیں، اس کے سامنے اکٹھا کر دی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من اصبح منکم معافا فی جسدہ، جو شخص صحت مندی کے ساتھ اپنی صبح کرتا ہے، آمنا فی سربہ، اپنے آپ کو امن و امان میں پاتا ہے، عندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہے، اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، تو کیا اللہ کے رسول نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، تو گویا کہ ایسے شخص کے سامنے دنیا کو اکٹھا کر دیا گیا۔ یعنی آپ دنیا کے امیر ترین اشخاص میں سے ایک ہیں، امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ جو شخص صحت مند ہے، جو شخص امن و امان میں ہے، اور جس شخص کے پاس کھانے پینے کے لیے روزی روٹی کے سامان موجود ہیں، گویا کہ وہ شخص دنیا کا امیر انسان ہے، پوری دنیا کو اس کے سامنے سمیٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ یہ امن و امان کی اہمیت اور فضیلت ہے، یہ امن و امان کی مہتتا اسلام کے اندر ہے، ہمیں اور آپ کو اس چیز کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین، جو اسلام اس قدر امن و امان کی دعوت دیتا ہو اور اس طرح پیش کرتا ہو کہ امن و امان اس کائنات کی بڑی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، اس اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اس اسلام کے ماننے والوں کے خلاف شڑینتر رچتے ہوئے طرح طرح کے بدنما داغ ان کے اوپر لگائے جاتے ہیں۔ دہشت گردی کا الزام ان پر لگتا ہے، فسادی کا الزام اس پر لگتا ہے، اور طرح طرح کے الزامات جو امن و امان کو غارت کرنے والے اعمال ہیں، ایسے اعمال کو انجام دینے کی نسبت ایسے لوگوں کی طرف کی جاتی ہے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کا فرمان ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ وہ اسلام بھلا کیسے اس بات کی دعوت دے سکتا ہے کہ دہشت گردی پھیلاؤ؟ وہ اسلام بھلا کیسے اس بات کی دعوت دے سکتا ہے دنیا کے امن و سکون کو غارت کرو؟ وہ اسلام بھلا کیسے اس بات کی دعوت دے سکتا ہے کہ دنیا کی شانتی کو بھنگ کرو؟ وہ اسلام کیسے اس بات کی دعوت دے سکتا ہے کہ جہاں سکون پایا جاتا ہے، جہاں لوگ امن سے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کی زندگی کو تباہ و برباد کر دو؟ جو اسلام قرآن میں کھلے طور پر یہ کہہ رہا ہے، جس نے بھی ایک جان کو بلا وجہ مار دیا، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی حق کے اسے مار دیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ کائنات میں، دنیا میں پائے جانے والے ایک ایک انسان کے قاتل اسے مانا گیا۔ اور اسی طرح فرمایا، جس نے ایک شخص کی جان بتائی، ایک مسلمان کی نہیں، ایک شخص کی، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کسی بھی دھرم اور مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی ذات پات سے اس کا تعلق ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، امیر ہو یا چاہے بوڑھے ہو یا جوان ہو، بچے ہو یا عورت ہو، کسی بھی طرح کا انسان ہو، اگر اس کی جان کسی نے بچائی تو گویا کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کی جان بچائی ہے۔ جو اسلام اس قدر خوبصورت پیغام دیتا ہو، اس کے ماننے والے کیسے دنیا کے امن و آشتی کو غارت کر سکتے ہیں؟ لیکن عالمی پیمانے پر مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف شڑینتر رچا جا رہا ہے، عالمی پیمانے پر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو اس ملک میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان زیادہ بچے پیدا اس لیے کرتے ہیں تاکہ بعد میں آ کر قبضہ کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو امن و امان یہاں تھا، جو لوگ آپس میں بھائی چارہ کے ساتھ رہتے تھے، جس طرح ہندو اور مسلم ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے غموں کو بانٹا کرتے تھے، ان چیزوں میں بہت حد تک کمی نظر آنے لگی۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور حاکمین وقت کو اللہ رب العالمین جو سلطنت پر قابض ہیں، ایسے لوگوں کو سمجھ دے، ایسے لوگوں کو ہدایت دے کہ وہ ایسی چیزیں پھیلانا، ایسے بھرم کو پھیلانا، ایسے خوف کو پھیلانا بند کر دیں۔ حاضرین کرام، جو شخص کسی بھی انسان کا ناحق قتل کرتا ہے، ایسے لوگوں کا حساب بروز قیامت حقوق العباد میں سب سے پہلے ہوگا۔ آخرت میں اللہ رب العالمین لوگوں سے دو طرح کا حساب لے گا، ایک حقوق العباد کا اور دوسرا حقوق اللہ کا۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کے متعلق سوال ہوگا کہ آپ نے اگر کسی کو قتل کیا ہے، ناحق قتل کیا ہے، تو اس کا حساب دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اول ما یقضى بین الناس یوم القیامۃ فی الدماء،
لوگوں کے درمیان بروز قیامت سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ ہوگا وہ خون کا فیصلہ ہوگا۔ حاضرین کرام، ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے اندر یہ جھانکنے اور تاکنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنے اسلام کا کہاں تک اظہار کر پاتے ہیں۔ ہمارا اسلام جو ہمیں امن سکھاتا ہے، ہمارا اسلام جو ہمیں شانتی سکھاتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں جو اطمینان کے ساتھ رہنے کے لیے دعوت دیتا ہے، ہمارا اسلام جو ہمیں ہر طرف چین و سکون کو پھیلانے کی دعوت دیتا ہے، ایسا اسلام جب بدنام کیا جا رہا ہے تو ہم اپنی کیا ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ ہم اسلام کو کہاں تک پیش کر پا رہے ہیں؟ یہ بھی سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس بدنامی کے پیچھے جہاں حکومت کا شڑینتر ہے، جہاں حکومت کی نسازشیں ہیں، وہاں ہماری اپنی بدمعاشیاں بھی ہیں، وہاں ہماری اپنی کوتاہیاں بھی ہیں۔ اس بات کو ماننا پڑے گا، اس بات کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ کو بدنام کیا گیا، آپ خاموش رہے۔ آپ کو بدنام کیا گیا، آپ گھروں میں بیٹھے رہے۔ آپ کو بدنام کیا گیا، آپ مسجدوں میں نہیں آئے۔ آپ کو بدنام کیا گیا، آپ نے اللہ سے مدد نہیں چاہی۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ ہم جیسے جیسے غفلت کے اندھکار میں جاتے جائیں گے، جیسے جیسے ہمارے اوپر غفلت کی چادر بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے ہمارے خلاف سازشیں ہوتی جائیں گی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایسی باتوں کا کھنڈن کریں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایسی باتوں کے خلاف ہم جہاں تک ہو سکے اپنی آواز کو بلند کریں۔ اسلام کی روشنی میں، اسلام جو ہمیں امن و امان سکھاتا ہے، اس روشنی میں ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم غیر اقوام میں اس بات کی دعوت دیں، اس بات کو پھیلائیں، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے اس بات کو اس کے دل و دماغ میں پیوست کریں کہ اسلام شانتی بھنگ کرنے کا نہیں، شانتی کو برقرار رکھنے کا دین ہے۔ اسلام شانتی کو پھیلانے کا دین ہے۔ اسلام شانتی کے بقا کا دین ہے، اور اسلام ہی وہ دین ہے جو سب سے بڑا شانتی پیدا کرنے کا دعوے دار ہے، کیونکہ اسلام اپنے آپ میں جو نام رکھتا ہے اس کا معنی ہی امن و امان ہے۔ اسلام مطلب سلم، حفاظت، امن و امان، شانتی، اطمینان، اسی کا نام اسلام ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے واسطے اپنے ان پیغامات کو پہنچائیں۔ ہمیں اور آپ یہ بتائیں کہ ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ اللہ تم پر امن و امان کے بارش برسائے، اللہ تمہیں چین و سکون عطا فرمائے۔ ہم سب سے پہلے ملتے ہیں تو اسی بات کی دعا دیتے ہیں۔ تو جو اسلام اس قدر امن و امان کا گہورا ہو، جو اسلام اس قدر لوگوں کے درمیان امن و آشتی کو پھیلانا چاہتا ہو، اس اسلام کے ماننے والے کیسے دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ اس اسلام کے ماننے والے شانتی کو بھنگ کرنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین کرام، اللہ رب العالمین نے جو بھی انسان کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر کوئی کائنات میں، دنیا میں شانتی کو بھنگ کرتا ہے، فساد کو پھیلاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی جو سزا متعین کی ہے وہ ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ 4 سزا ہیں۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ دوسری جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو چاہے قتل کر دیا جانا چاہیے، ایسے لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا جانا چاہیے، ایسے لوگوں کے سمت مخالف سے دائیں پاؤں اور بائیں ہاتھ کو، یا پھر بائیں پاؤں اور دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا جانا چاہیے، یا پھر زمین سے اس کو بھگا دیا جانا چاہیے۔ یہ دنیاوی زندگی میں رسوائی کے ساز و سامان ہے۔ اس سے رسوائی دنیا میں آپ کو ہونے والی ہے اگر ہم اور آپ زمین میں فساد پھیلانے کے ذمہ دار ہیں، اور آخرت میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو جو عذاب، جو امن و آشتی کو بھنگ کرنے والے کے خلاف اس طرح کی تعلیمات دیتا ہو، بھلا وہ اسلام کیسے اس دنیا میں شانتی کو بھنگ کرنے کی دعوت دے سکتا ہے؟ مدارس میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مدارس میں بچوں کو دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، مدارس میں بچوں کو کفار کو قتل کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، مسلمانوں کو یہ سکھایا جاتا ہے، مسلمان بچوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو بھی قومیں ہیں ان کا قتل کرو۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ دارالامن میں رہتے ہیں، یہ ہندوستان دارالامن ہے، یہاں امن و امان سے لوگ رہتے ہیں۔ یہاں کے مسلمانوں نے نہ دارالحرب کہا نہ دارالکفر کہا، بلکہ کیا کہا؟ اس ہندوستان کو دارالامن کہا۔ یہ امن کا گھر ہے، یہ شانتی کا گھر ہے، اور یہاں سبھی لوگ امن و آشتی کے ساتھ رہتے ہیں۔ گنگا جمنی تہذیب یہی کی تہذیب ہے۔ یہاں ایکتا میں، اکھنڈتا میں ایکتا یہی آپ کو نظر آئے گی۔ پوری دنیا میں یہ تصویر آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔
تھوڑے تھوڑے علاقوں پر تھوڑی تھوڑی دوری پر لوگوں کا کھان پان الگ ہو جاتا ہے، لوگوں کی زبانیں الگ ہو جاتی ہیں، لوگوں کا رہن سہن الگ ہو جاتا ہے، لوگوں کے مذاہب الگ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ سارے لوگ جب کبھی اکٹھا ہوتے ہیں، یہ سارے لوگ جب کبھی کہیں ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ تمام لوگوں کی تہذیب، تمام لوگوں کی ثقافتیں، تمام لوگوں کی سنسکرتیاں الگ الگ ہیں، جس میں گھل لگانے کی کوشش حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ جس شانتی کو یا جس ایک اکھنڈتا میں ایکتا کی جو تصویر ہے، اس تصویر کو گدلا کرنے کی کوشش حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے، حکومت کے کارندوں کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے واسطے ہم اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہم اپنے اسلام کو بچانے کے لیے، ہم امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے کس طرح کی پیش قدمیاں کر رہے ہیں، ہم امن و امان کو بچانے کے لیے کس طرح کی ہماری کوششیں ہو رہی ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے اس کے لیے کس قدر دعائیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے کس طرح ہم سربا سجود ہو رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے کس طرح کی دعا و مناجات کر رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اپنے سے سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لڑ نہیں سکتے، ہم بھیڑ نہیں سکتے، ہم کسی کو بدنام نہیں کر سکتے، ہم کسی پر حملہ نہیں کر سکتے، ہم صرف ایک چیز کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ امن و امان کو بحال کرنے کی ہر ممکن کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے چاہے ہماری جان کی قربانی دینی پڑے، ہمیں اپنے مال کی قربانی دینی پڑے، ہمیں اپنے وقت کی قربانی دینی پڑے، یا جس بھی طرح کی قربانی دینی پڑے، اللہ رب العالمین نے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو ذمہ دار بنایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ امن و امان ہر حال میں برقرار رہے، امن و امان ہر حال میں برقرار رہے، اور امن و امان ہر حال میں برقرار رہے۔ دعا کرتے ہیں کہ بار الہی ہمیں اور آپ کو ہر حال میں امن و امان کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین اس کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیں، ہم اور آپ دنیا کے لوگوں کو یہ سمجھائیں، ہم اور آپ دنیا کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ اسلام کبھی بھی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دے سکتا، اسلام کبھی شانتی کو بھنگ نہیں کر سکتا، اسلام کبھی امن و امان کو غارت نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام کے نام میں ہی امن و امان ہے، اسلام کے نام میں ہی شانتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام کے اس پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔